بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیل میں کوئی بھی قیدی بشمول عمران خان سیاسی گفتگو کیوں نہیں کر سکتا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے کیا ریمارکس دیے اور ایک شک چیلنج کی گئی ہے جیل میں سیاست یا سیاسی گفتگو کے حوالے سے جو جیل مینول میں اس پر پابندی عائد ہے، اور حکومت ملوث ہے ججز کو جو دھمکی آمیز خطوط یا وہ جو پاؤڈر والے جو خطوط روانہ کیے جا رہے ہیں، اس میں حکومت ملوث ہے، یہ کہا کس نے؟ اور یوسف رضا گیلانی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نامزد کیا گیا سینٹ کے چیئرمین کے طور پر، اور فوراً ہی کچھ ہمارے دوستوں نے اس حوالے سے لب کشائی شروع کر دی ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر آپ کو کچھ یوٹیوبرز، کچھ صاحبان یہ تاثر دیتے ہوئے نظر آئیں کہ جناب یہ بلوچستان کا حق ہے، بلوچستان سے سینٹ کا چیئرمین آنا چاہیے، یا خیبر پختونخوا کا حق ہے تو خیبر پختونخوا سے سینٹ کا چیئرمین آنا چاہیے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک ملفوف، آپ سمجھ لیں کہ ریپٹ قسم کی سازش اب کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے کو روکا جا سکے۔ یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ بلاول بھٹو زرداری نے عجلت میں یہ فیصلہ کیا ہے یا بروقت یہ فیصلہ کیا ہے؟ اس پر بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہو رہی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، اب میں ججز کے ساتھ صاحب کا لفظ دانستہ طور پر استعمال کرتا ہوں کہ وہ اس لیے کہ اکثر میرے دوست یہ گلہ کرتے ہیں کہ جب میں بڑی بڑی شخصیات کا ذکر کرتا ہوں ان کے نام کے ساتھ صاحب کا لاحقہ کہتے ہیں یا سابقہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے لاحقہ استعمال نہیں کرتا۔ بنیادی طور پر جب ہماری بطور ٹیلی ویژن جرنلسٹ ٹریننگ ہوئی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جناب، سرکار، صاحب کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ انگریزی میں جب آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے مسٹر پریزیڈنٹ، اور جب کوئی صدر سے مخاطب ہوں گے تو آپ بات کریں گے جناب صدر، وزیر اعظم سے جناب وزیر اعظم، جناب وزیر، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ابرار رشید صاحب۔ خیر، کچھ چیزیں آپ کو مجبوراً کرنا پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے۔ تو یہ جج صاحب ہیں سردار اعجاز اسحاق ان کا نام ہے۔ شیر افضل مروت نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ جیل مینول کی ایک شک ہے 265 شاید، اس کے حوالے سے جیل رولز کی شک 265 کے تحت قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، خلاف ورزی کی گئی تو قیدی کا استحقاق ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ قیدی سیاسی گفتگو کیوں نہیں کر سکتا، اس حوالے سے کوئی فیصلے ہیں۔ اب جیل رولز ہیں تو آپ عدالت جو ہے وہ رولز میں تبدیلی کا حکومت کو کہہ سکتی ہے، لیکن بات تو عدالت کی بھی ٹھیک ہے، جج صاحب کی بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے وہ ادارے جہاں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر ہو رہی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں کہ عدلیہ میں سیاسی گفتگو ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ جناب یہ جو کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے، اس کے پیچھے ہے کون۔ انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ لیکن یہ تو جج صاحب کی بات ہوگی، اب پتہ نہیں یہ کس کی سیاسی گفتگو۔ ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں سیاسی گفتگو بھی کریں، وہ تو باقاعدہ سیاست کر رہے ہیں۔ ٹکٹ، وہاں پر ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے، ٹکٹ دیے جاتے ہیں، باقی سیاسی معاملات، تقریباً کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اب جیل سے چلائی جا رہی ہے، پارٹی کو جیل سے چلایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے بڑا الزام جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے آیا ہے کہ یہ جو جج صاحبان کو، مختلف سپریم کورٹ کے جج صاحبان، چیف جسٹس سمیت ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو جو خطوط لکھے گئے جن میں مبینہ تو نہیں، ویسے ہی حقیقت ہے کہ اس میں کچھ پاؤڈر تھا، اور اب اس کا فورینزک کروایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس پاؤڈر میں سنکھیا یعنی ارسینک کی آمیزش ہے جو 10 سے 15% ہے۔
اس سے اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جان لیوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑا سنگین اور سنجیدہ معاملہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا ہے کہ اس سارے معاملے میں حکومت ملوث ہے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر حکومت ملوث ہے تو یہ بدنامی لینے کا حکومت کو فائدہ کیا ہے؟ حکومت کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ ججوں کو اس طرح کے خطوط بھجوائے حکومت؟ اور آپ یقین کیجئے کہ جس نے بھی یہ خط لکھے ہیں، جس نے بھی، ایک ہے، دو ہیں، 10 ہیں، گروہ ہے، کوئی بھی ہے، اگر پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز چاہیں تو 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں وہ لوگ ملزمان گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، فنگر پرنٹس لیے جا سکتے ہیں، نادرا سے لیا جا سکتے ہیں بہت سے شواہد، اور اس کے علاوہ جو ہینڈ رائٹنگ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کچھ کرنا چاہیں تو بہت سے دہشت گردی کے واقعات ڈی این اے سے، گاڑی کے چیسز نمبر سے، یہ ابھی جو چائنیز پر جو حملہ ہوا ہے بشام میں، اس کا گاڑی کے فورینزک کروا کے اصل ملزمان تک 4-5 دن میں ادارے پہنچ کے 26 کو یہ واقعہ ہوا، اور میرا خیال ہے 30 یا 31 مارچ کو وہ سارے ملزمان یا کم از کم 10 ملزمان گرفتار کیے جا چکے۔ تو یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، اگر ادارے چاہیں تو یہ لوگ ضرور گرفتار ہوں گے۔ لیکن اس طرح کے الزامات لگانا پاکستانی سیاست میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک روایت بن چکی ہے۔ بات کریں گے جناب یوسف رضا گیلانی۔ اب میں آپ سے یہ بات کہوں کہ جی 2 روز پہلے صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف نے ملاقات کی، ٹھیک ہے۔ آج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ہیں وہ جنرل شمشاد مرزا نے آصف علی زرداری سے بات کی ہے۔ یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ روایات کا حصہ ہیں، ٹریڈیشن ہے، کہ جب بھی کوئی صدر منتخب ہوتا ہے تو چونکہ وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کا سربراہ ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، تو یہ تمام سروسز چیفز جو ہیں وہ صدر مملکت کو مبارکباد کے لیے کرٹسی کال کے طور پر وہاں پر جاتے ہیں، اور عمومی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا ایک بیان جاری کر دیا جاتا ہے کہ جناب جو بھی افواج پاکستان کی خدمات ہیں اس حوالے سے وہ صدر کو مبارک دیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، جو بھی۔ ابھی تک میرا خیال ہے کہ نیول چیف اور ایئر چیف نے ملاقات نہیں کی، تو وہ بھی کر لیں گے۔ اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب صدر مملکت سے ملاقات میں شاید کوئی آرمی چیف نے اس طرح کی بات کی ہے کہ فوری طور پر بلاول بھٹو زرداری نے، یہ ان کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل سومرو نے یوسف رضا گیلانی کا نام کا نوٹیفیکیشن یا ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے۔ اب یہ خبر آتے ہی بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے تکلیف ہوئی ہوگی، اور میں اب آپ کو کیا بتاؤں کس کو تکلیف۔ ہاں، پاکستان میں ظاہر ہے کسی نہ کسی کے ساتھ مفاد تو جڑا ہوتا ہے ہر شخص کا۔ اب مثال کے طور پر میرا کوئی عزیز ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سینیٹر ہے اور وہ سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو جائے، تو ظاہر ہے میں بھی اس کے حق میں کوئی نہ کوئی کیمپین چلاؤں گا، کوئی نہ کوئی لابینگ کروں گا، کوئی نہ کوئی کینوسنگ کروں گا، کہوں گا کہ جناب یہ بن جائے، تو ظاہر ہے پھر میری بھی واہ واہ ہوگی۔ تو اس طرح کچھ ہمارے یوٹیوبرز، اینکر پرسن، جرنلسٹ، جو بھی آپ کہیں، وہ کافی عرصے سے اس طرح کی خبریں دے رہے تھے، یا ایک ہوتا ہے نا فیلر چھوڑنا کہ جناب یہ جو نگراں وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ، یہ ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے سینٹ کے چیئرمین کے لیے یہ امیدوار ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بلا مقابلہ بلوچستان سے سینیٹر بھی منتخب ہوئے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور ممکن ہے وہ ہو بھی جائیں۔ اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کو وہ روکنے کے لیے فوری طور پر یوسف رضا گیلانی کا پارٹی کی سرکاری سطح پر ان کی نامزدگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب ہمارے بہت سے یوٹیوبرز، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ظاہر ہے ان کے
روابط ہوں گے، تعلقات ہوں گے انوار الحق کاکڑ کے ساتھ، کچھ اچھے پرانے دیرینہ تعلقات ہوں گے. جس طرح میں نے کہا یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اگر میرے کسی کے ساتھ، کسی سینیٹر کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ اگر دیرینہ تعلقات ہیں یا وہ شخصیت مجھے پسند ہے تو میری بھی خواہش ہوگی کہ وہ اس کو اعلیٰ عہدہ مل جائے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے، معیوب بات ہرگز نہیں ہے. اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نگران دور حکومت میں بہت سے صحافتی فائدے کہہ لیں، میں مالی فائدوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن صحافتی فائدے اٹھائے، جائے رائڈنگ کی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ظاہر ہے اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اس ملک کا وزیر اعظم، یہ بھول جائیں کہ نگراں ہے یا منتخب ہے، اس ملک کا وزیر اعظم میرا بچپن کا دوست ہو یا میرا 20-25 سال پرانا دوست ہو، اور میں بطور یوٹیوبر یا جرنلسٹ ایز اے رپورٹر اپنی زندگی گزار رہا ہوں، یوٹیوب پر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں، اور وہ اگر مجھے کوئی اعلیٰ عہدہ آفر کرے جو میں قبول کر لوں، کسی بڑے ٹیلی ویژن چینل میں مجھے اینکر بنا دے اور میں قبول کر لوں، اس کا کام تو اینکر بنوانا ہے یا سفارش کرنی ہے، یا کسی بڑے ٹیلی ویژن چینل میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹر نیوز لگوا دے تو ہو سکتا ہے. لیکن آگے جو ہے وہ اپنی قابلیت اہلیت ثابت کرنا جو ہے وہ میرا کام ہوگا کہ مجھے ویورز بھی مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، لوگ میری بات پر یقین، میرے پروگرام کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے کہ نہیں، کہ یا میں الٹا اس ٹیلی ویژن چینل کا بھٹا بٹھا رہا ہوں یا ستیہ ناز کر رہا ہوں. تو پاکستان میں یہ کچھ ہوتا ہے. یا وہ وزیر اعظم مثال کے طور پر، وہی وزیر اعظم جو میرا دوست ہے، وہ اگر کسی دورے پر جاتا ہے یا کوئی باہر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں میرا نام ریکمینڈ کر دیتا ہے جی کہ ابرار رشید جو ہے وہ اس دورے میں جائے گا یا اس کانفرنس کو اٹینڈ کرے گا، یہ پاکستان کی جانب سے وزارت خزانہ، وزارت خارجہ یا جو بھی ہے پاکستانی وفد کا حصہ ہوگا، یا جرنلسٹ کا جو وفد جائے گا اس کا یہ حصہ ہوگا. تو ہوتا ہے ایسا. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کسی زمانے میں صحافیوں کا ایک ہیلی کاپٹر گروپ ہوتا تھا، اور یہ اب اس کو لعنت کہیں یا جو روایت کہیں، یہ روایت بھی بدقسمتی سے میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں شروع کی تھی. اس زمانے میں یہ ہیلی کاپٹر میں اپنے من پسند جرنلسٹ کو لے کے جاتے تھے، پھر ان کو کہتے تھے ہیلی کاپٹر گروپ. پھر ایک لفافہ گروپ ہوتا تھا، اور آج بھی اس گروپ کے کچھ باقیات موجود ہیں ہمارے پروفیشن میں. تو اس طرح کے لوگ پھر ظاہر ہے ان کی خواہش ہوگی کہ جناب بلوچستان سے انوار الحق کاکڑ آ جائیں، کچھ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ جناب صادق سنجرانی آ جائیں، کچھ کی خواہش ہوگی کہ جناب خیبر پختونخوا سے کوئی ان کا جاننے والا عزیز دوست مہربان وہ بن جائے، اور تاثر یہ دیا جائے کہ یہ چھوٹے صوبے کا حق ہے. بنیادی طور پر کسی صوبے کا کوئی حق نہیں ہوتا، یہ تو ظاہر ہے اعداد و شمار یا نمبرز گیم ہے. اب ویسے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک وقت ایسا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین بلوچستان سے تھے، نگراں وزیر اعظم بلوچستان سے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستان سے ہیں اور تھے اس وقت. اب چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستان سے ہیں، بلوچستان سے جناب 2 سپریم کورٹ کے مزید جج صاحبان ہیں. ممکن ہے مستقبل کا چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے ہو، کیونکہ پاکستان میں تو آپ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں آپ کو جو بات باور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک مخصوص طبقہ ایک کیمپین چلائے گا، ضرور چلائے گا، کہ جناب یوسف رضا گیلانی ویسے تو بہت مدبر، سنجیدہ، سلجھے ہوئے زیرک سیاستدان ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا جانتے ہیں. وہ اس ملک کی قومی اسمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ان کے تعلقات اپوزیشن کے ساتھ بھی اچھے تھے، ایوان کو ساتھ لے کر چلنا جانتے ہیں. اگر وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے تو وہ ایک ریکارڈ قائم کریں گے کہ ایسا سیاستدان جو کہ چیئرمین سینٹ بھی رہا ہے، قومی اسمبلی کا سپیکر بھی رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہے اور منتخب وزیر اعظم رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو گنوائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ کیا ہی یہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ عہدہ بلوچستان کو دے دیا جاتا. خیبر پختونخوا کا نام ویسے ساتھ لگائیں گے، یہاں ملنا جلنا کچھ نہیں ہے. تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب بلوچستان کا کوئی شخص جو ہے وہ اس کو خیبر پختونخوا میں گورنر لگا دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں اویس
غنی، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، لیکن ان کو گورنر لگایا گیا تھا بلوچستان کا، پھر اس کے بعد شاید خیبر پختونخوا کے بھی وہ گورنر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی 1 یا 2 گورنر بلوچستان میں لگائے گئے تھے جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا، شاید وہ مارشل لا کا دور تھا یا جو بھی تھا۔ لیکن میں جو بات پھر اسی پر آتا ہوں کہ مجھے کم از کم کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کی اس نامزدگی پر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور وہ پروپیگیٹ کریں گے، پروموٹ کریں گے کہ جناب بلوچستان سے امیدوار ہونا چاہیے، اور بلوچستان سے انوار الحق کاکڑ سے بہتر امیدوار ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کون ہو سکتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔